اولاد کتابوں سے اتنا نہیں سیکھتی، بچے اتنا کتابوں سے نہیں سیکھتے جتنا وہ اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں۔ اور بڑے بڑے تجزیہ نگاروں نے یہ تجربہ کر کے بتایا ہے کہ بچے اپنے گھر کے اندر اپنے والدین کے رویوں سے سیکھتے ہیں، سکول کے اندر، کالج یونیورسٹی کے اندر اپنے استاد کے رویے سے سیکھتے ہیں، اتنا وہ کتابوں سے نہیں سیکھتے جتنا ان کے سامنے جو لوگ اعمال کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اللہ کا الحاکمین نے کیا کہا؟ اے لوگوں، تمہارے لیے بہترین اسوہ میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت ہے۔ نبی علیہ السلام نے عملی اعتبار سے لوگوں کے سامنے عمل کر کے دکھائے کہ حقوق اللہ اس طرح ادا کرنے ہیں، حقوق العباد اس طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ لوگوں نے آ کے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بتائیں نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ علی کے پاس جاؤ، اس کے پاس تحریر لکھی ہوئی ہے وہ پڑھ لو، ابو ہریرہ کے پاس حدیثیں لکھی ہیں وہ پڑھ لو۔ نہیں بھائیو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سارے کا سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ اگر عملی اعتبار سے دیکھنا ہے، مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں پھرتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لو، یہ قرآن کا بہترین عملی نمونہ ہے۔ تو لہذا اگر چاہتے ہیں ہم خود بھی ایمان والے بنیں، ہماری اولادیں بھی ایمان والی بنیں، ان کے سامنے جھوٹ نہ بولا کریں، ان کے سامنے غلط بات نہ کیا کریں، کیونکہ وہ ہمارے رویوں کو نوٹ کر رہے ہیں، جیسا ہم کر رہے ہیں، جیسا ہم ان کو سکھا رہے ہیں، کل کو اسی کا نتیجہ اولاد نے ہمارے سامنے پیش کرنا ہے۔ قولوا قولا سدیدا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے بخاری شریف لکھی، اس کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ تمام امت مسلمہ کا اس کے اوپر اتفاق ہے، چاہے ان کا تعلق جس مرضی مذہب کے ساتھ ہو، جس مرضی مسلک کے ساتھ ہو، غیر مسلم بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ بعد القرآن، قرآن کے بعد اصح الکتب، سب سے بہترین صحیح ترین کتاب اگر روئے زمین پہ موجود ہے وہ صحیح بخاری ہے، کیونکہ انہوں نے اسے لکھتے وقت بڑا اہتمام کیا۔ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرتے، جو ہے صلاۃ الحاجت پڑھتے، اللہ کے حضور دعا کرتے، اللہ تیرے محبوب کی بات لکھنے لگا ہوں، اگر لکھنے کے اندر جو ہے کوئی سکم موجود ہے، کوئی کمی موجود ہے، اللہ میری قلم کو لکھنے کی توفیق نہ دینا، لیکن اگر اللہ یہ بات بالکل تیرے محبوب علیہ السلام نے فرمائی ہے، تیرے محبوب کی سنت ہے، تو مجھے توفیق عطا کر کہ میں اپنی کتاب کے اندر درج کر دوں، لکھ دوں۔ اتنی محنت کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری لکھی، اور اس کی سندوں کے اندر بھی انہوں نے بڑی محنت کی۔ ایک ان کے پاس حدیث ہے جس کے اندر 10 راوی ہیں، اگر انہیں پتہ چلا کبھی فلاں بندے کے پاس ایک حدیث ہے اس کے اندر 9 راوی ہیں، 10 والی روایت پاس پہلے بھی موجود ہے، لیکن سند بہترین وہ ہوتی ہے جس میں راوی کم سے کم ہوتے ہیں، کیونکہ پھر اس کے اندر شک کی گنجائش کم ہوتی ہے۔ تو پھر امام بخاری محنت کرتے، سفر کرتے، اس کے پاس جاتے، اس سے حدیث لینے کے بعد صحیح بخاری کے اندر تحریر فرماتے۔ ایک حدیث کے متعلق پتہ چلا کہ فلاں بندے کے پاس حدیث ہے جس کے اندر راوی کم ہیں، جس کے اندر جو ہے بیان کرنے والے مرد جو ہیں وہ کم آتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 مہینے کا سفر کیا، صرف ایک حدیث، محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان بہترین سند والا سننے کے لیے 6 مہینے کا سفر کر کے جب وہاں پہنچتے ہیں، لوگوں سے پوچھا کہ بھی فلاں بن فلاں آدمی مجھے کہاں ملے گا؟ پتہ چلا اس کے گھر کے پاس گئے، اب وہ آدمی اپنی جھولی کو اٹھا کے اپنی سواری کو اپنے پاس بلا رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، جب وہ سواری، جب وہ ان کا گھوڑا یا گدھا ان کے پاس آتا ہے، اپنی جھولی کو چھوڑ دیتے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنی سواری کو پکڑ لیتے ہیں۔ امام بخاری سارا منظر دیکھنے کے بعد وہاں سے واپسی کا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ وہ آدمی دیکھتا ہے کہ یہ آدمی میری طرف آ رہا تھا، اجنبی ہے، شاید پتہ نہیں کس غرض سے آیا ہے، آواز دیتے ہیں اور نوجوان آؤ میری بات سنو۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قریب آتے ہیں، پوچھا آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا آنے کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو گیا ہے، میں جس مقصد کے لیے آیا تھا اب وہ مقصد میرا پورا یہاں نہیں ہونے والا۔ کہا بتاؤ تو صحیح تمہارا آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہا میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے پاس میں نے سنا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو بہترین سند والی ہے، جس کے اندر راوی کم آتے ہیں، میرے پاس حدیث موجود تھی اس میں راوی زیادہ آتے تھے، لیکن میں نے اس کی سند کو بہتر کرنے کے لیے
6 مہینے کا سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، لیکن آپ قولوا قولا سدیدا کے اصول کے اوپر پورے نہیں اترتے۔ آپ خلق خدا کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ جانور کو دھوکہ دے کے اپنے پاس بلا رہے تھے، جھولی آپ نے اٹھائی تھی، اسے آپ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ میرے پاس چارہ ہے۔ جیسے سواری قریب آئی، آپ نے جو ہے اپنے دامن کو چھوڑا، اپنی جھولی کو چھوڑا، آپ نے اسے پکڑ لیا۔ اگر آپ انہیں دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ انسانوں کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ بھائیو، یہ ہیں وہ اللہ والے جن جیسا ایمان اللہ نے اختیار کرنے کا مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے۔ قولوا قولا سدیدا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ جو ہے وہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو پہلی خوبی اگر جنت چاہتے ہیں تو کیا ہے؟ قولوا قولا سدیدا، ہمیشہ جب بھی بولیں سچ بولنا ہے۔ دوسری نشانی فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے، اس امانت کی حفاظت کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جو امانتوں کی حفاظت نہیں کرتا، جو امانتوں کو مال غنیمت سمجھتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت ایسا ہوگا کہ لوگوں کے پاس امانتیں رکھوائی جائیں گی، جب امانت رکھوانے والا مطالبہ کرے گا او بھائی میری امانت واپس کرو، تو آگے سے وہ اس انسان کی نیت خراب ہونے کی وجہ سے کہے گا کون سی امانت؟ نبی کریم علیہ السلام ہجرت فرمانے لگے ہیں، آقا علیہ السلام کے پاس ان لوگوں کی امانتیں ہیں جو آقا علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں، قتل کی نیت کر چکے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اب ان کی امانتیں جو ہے وہ میرے اوپر حلال ہو چکی ہیں، میں نہ بھی لوٹاؤں تو فرق نہیں پڑتا، نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا علی آج رات آپ نے میرے بستر پہ لیٹنا ہے، جب صبح ہوگی ان لوگوں کی امانتیں جو تلوار لے کے باہر کھڑے ہیں، جو میرا خون بہانا چاہتے ہیں، جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، صبح ان کی امانتیں لوٹا کے آپ بھی مدینہ آ جانا۔ تو گویا کہ امانت کی حفاظت کرنا مومن کا شیوا ہے۔ اس طرح فرمایا جب وعدہ کرتے ہیں تو پھر وعدے کا پاس رکھنا ہے، وعدہ خلافی بھی نہیں کرنی۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے کہ جی وعدہ ہی کیا جسے پورا کیا جائے۔ بھائی یہ شیطانی جملہ ہو سکتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی یہ شان ہے اذا وعدہ، جب وہ وعدہ کرتا ہے وعدہ پورا کرتا ہے۔ منافق کی یہ نشانی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے فاخلف، پھر وہ وعدہ توڑ دیتا ہے، وعدے کا جو ہے وہ پاس نہیں رکھتا۔ اگلی نشانی فرمایا وہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کا غلط استعمال نہیں کرتا۔ پانچواں وہ فرمایا جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ کا محاکمین نے قرآن کے اندر ایمان والوں کو کیا حکم دیا ہے کہ ایمان والو جب تم اپنے گھروں سے باہر نکلو یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو جھکا کے نکلا کرو۔ آج ہمارے نوجوان یہ عذر پیش کرتے ہیں جی عورتیں برہنہ طور پہ ایسا لباس پہنتی ہیں، جو آقا علیہ السلام نے بتایا تھا کہ قرب قیامت ایسی خواتین ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود بھی عاریات ننگی ہوں گی۔ لہذا عورتوں کا قصور ہے کہ عورتیں جو ہے اپنے اوپر بڑی اوڑھنیاں نہیں لے رہی، بڑی چادریں نہیں لے رہی، اچھا لباس نہیں پہن رہی۔ اور بھائیو اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے اچھا لباس کیوں نہیں پہننا تھا، تم ایسا لباس پہن کے گھروں سے باہر کیوں نکلا کرتی تھی۔ لیکن اللہ مردوں سے یہ پوچھے گا کہ تم اپنی نگاہوں کو جھکا کے کیوں نہیں نکلتے تھے۔ آخری نشانی فرمایا وہ بندہ جو اپنے ہاتھ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مسلمان کی کیا نشانی بتائی؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا صرف مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ لیکن افسوس کہ آج میری زبان سے میرا کوئی رشتہ دار بھی محفوظ نہیں ہے، میرا کوئی پڑوسی محفوظ نہیں ہے، میرے دوست نمازی وہ محفوظ نہیں ہے، میرا عزیز و قاربین میری زبان کے شر سے محفوظ نہیں، میرے ہاتھ کے شر سے محفوظ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ایمان بھی مضبوط ہے، میرا اسلام بھی مضبوط ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ دو خوبیاں نہیں ہیں وہ مسلمان
نہیں ہے، جس کی زبان کے شر سے مسلمان محفوظ نہیں، جس کے ہاتھ کے شر سے مسلمان محفوظ نہیں۔ لہٰذا جو بندہ یہ 6 چیزوں کی گارنٹی دے دے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو لہذا بھائیو، ہماری ساری کی ساری محنت اسی لیے ہے کہ ہمارا رب ہمارے اوپر راضی ہو جائے، راضی ہونے کے بعد ہمیں جہنم سے محفوظ کر کے جنت کا وارث بنا دے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ صرف زبانی دعوے کام نہیں آئیں گے، ذکر و اذکار کام نہیں آئیں گے، اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔